علماء کا جو کورس ہے درس نظامی کا، یہ نبی علیہ السلام نے ڈیوائز کیا، یہ صحابہ تابعین نے، انتظامی معاملہ ہے، اس کو خام خواہ ایک بحث بنا دینا۔ ہاں آپ سلیبس پہ بات کر سکتے ہیں کہ سلیبس کتاب و سنت کے مطابق ہو، وہ تو ہماری بڑی سختی کے ساتھ ریزرویشن ہے ان کے اوپر کہ یار خدا کے لیے اس کتاب سے جان چھڑائیں، فضائل اعمال سے۔ اس کے مقدمے میں شیخ زکریا کاندلوی خود لکھ رہے ہیں، اور دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے خود لکھ دیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے جو کچھ انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے کسی بیماری کی وجہ سے، اور وہ بیماری بھی ذہنی تھی، مجھے چند دنوں کے لیے ذہنی کام کرنے سے روک دیا، تو میں نے فرصت کے ان ایام کو غنیمت سمجھا، اور میرے جو شیخ تھے الیاس کاندلوی صاحب جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت بنائی، انہوں نے بڑے عرصے سے مجھے کہا ہوا تھا کہ کوئی تبلیغی نصاب لکھ دو۔ اس کا پہلے نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا، فضائل اعمال، فضائل درود، فضائل حج، یہ سارا اس کا حصہ ہے۔ اب انہوں نے خیر وہ فضائل اعمال علیحدہ کر دی۔ تو کہتے ہیں بڑے عرصے سے میں اس کی تکمیل نہیں کر سکا، اب اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کیونکہ ڈاکٹروں نے ذہنی کام سے روک دیا ہے۔ ہاں تو میں نے کہا یہ خالی ایام میں ان کو یوٹیلائز کر کے ایک کتاب کیوں نہ لکھ دوں۔ یہ کتاب اس وقت لکھی گئی ہے جب ان کو ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روک دیا تھا، اور کتاب بھی اس کے اوپر شاہد ہے جو کچھ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے، وہی صوفیوں والی تعلیمات، وہی واقعات کہ جی ایک بزرگ تھے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، ایک تھے روزانہ 8 قرآن پڑھا لیتے تھے۔ پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں جی کرامت ہے۔ یہ کون سی کرامت ہے میرے بھائی؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ تم میں کسی میں استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں 3/4 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ استطاعت کس میں ہوگی سوائے بزرگان دین کے؟ یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سورۃ الاخلاص پڑھ لو، یہ 3/4 قرآن کے برابر ہے، سورہ اخلاص۔ یعنی صحابہ کرام ایک رات میں 3/4 قرآن پڑھنے سے عاجز ہیں، جیسا کہ قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ تو بابے تو شاہی کوئی نہیں تے بولا گے نا سی بابے کی تو 8 قرآن روزانہ نہ پڑھ لیندے نا۔ اور کرامت کیا ہے کہ یہ کون سی کرامت ہے؟ صحابہ کرام کو تو ایسی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی۔ تو یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پھر اس میں لکھا ہے کہ جی قرآن حکیم سمجھنے کے لیے آپ کو، اور پھر ساتھ بچنے کے لیے ساتھ قرآن کی تفسیر کے لیے، اور تفسیر کو چھوڑ دو، قرآن تو سیدھی سیدھی تذکیر ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے نبی تم فرما دو قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی نصیحت کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچے۔ تو ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ دنیا کی سب سے آسان کتاب قرآن ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک موچی کی بھی ضرورت ہے، ایک ڈاکٹر کی بھی، ایک ریڑی بان کی بھی ضرورت ہے، ایک انجینئر کی بھی، ایک انٹلیکچوئل کی بھی ضرورت ہے، ایک عام انسان کی بھی، کیونکہ کامیابی تو آخرت کی سب کو چاہیے۔ تو یہ سب کو سمجھ آئے گی، اسی لیے قرآن حکیم میں کم از کم 4 دفعہ تو آیا یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو کیوں کہا؟ اسی لیے کہا نا نصیحت حاصل کریں۔ وہ جی نہیں وہ تفسیر کے لیے 15 تفسیر کون کر رہا ہے؟ اور پھر 14 علوم گنوانے کے بعد 15واں انہوں نے لکھا وہ بھی ہے، یعنی گاڈ گفٹڈ، یعنی آپ 14 تو کسبی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں حاصل، ایکوائر کر سکتے ہیں۔ جو 15واں علم ہے وہ بھی ہے، وہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ یہ انہوں نے اس لیے پاک چھوڑی بھی ہے کہ اگر کوئی قرآن پہ کی تبلیغ بھی شروع کرے اسے کہ جی بھی تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے،